بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ایک جامع خطاب کیا۔ جامع میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو درپیش مسائل کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر شہباز شریف نے خطے کی جو صورتحال ہے، اسپیشلی امن کی، افغانستان، ہندوستان، پاکستان، یہاں پہ جو اس خطے میں جو صورتحال ہے اور دہشت گردی کا جو لہر ہے، اسی حوالے سے ایک جامع تقریر کی۔ وزیر اعظم نے ایک سائڈ پہ اگر اسرائیل کی طرف سے جو مشرق وسطیٰ میں جو صورتحال سامنے آئی ہے اور فلسطین عوام کے ساتھ جو ظلم زیادتیاں ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ غزہ میں جو نسل کشی ہو رہی ہے، اس کی مذمت بھی کی اور عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی، اور یہی کہا کہ ان مسائل کا حل جو ہے مڈل ایسٹ کا، وہ آزاد فلسطینی ریاست میں ہے اور جو جس طرح ہونا چاہیے۔ دوسری طرف اسی خطے میں اس نے جو کہا کہ خطے میں امن صرف اس قائم ہو سکتی ہے اگر ہندوستان جو ہے اپنا رویہ درست کرے، اور مقبوضہ کشمیر میں جو 5 اگست 2019 کو جو فیصلہ لیا گیا تھا، اس کی جو سٹیٹس کو تبدیل کیا گیا تھا، اس کو واپس کرنے کے لیے اقدامات کرے، اور ساتھ ہی اس نے واضح طور پر کہا کہ بھارت یہ نہ سمجھے اگر اس نے کوئی کسی جارحیت کی کوشش کی تو پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دینے کی سکت بھی رکھتا ہے اور دے گا بھی۔ اسی طرح افغانستان میں جو داعش، القاعدہ، فتنہ الخوارج، TTP وغیرہ کی جو موجودگی ہے، اس کو بھی اس خطے کے لیے ایک سائڈ پہ ہندوستان کا جو رویہ، دوسری سائڈ پہ افغانستان میں جو یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اس کی موجودگی کو بھی اس خطے کے لیے امن کے لیے جو ہے خطرہ قرار دے، اور ساتھ ساتھ یہی کہا کہ عالمی جو ڈھانچہ ہے دہشت گردی کے خلاف لڑنے کا، اس میں اصلاحات کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پرائم منسٹر نے ایک بات کی کہ جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے تو کوشش یہی ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہے، جو 25 کروڑ عوام ہے، ان کی زندگیوں کو بہتر کیا جا سکے، معیشت کو بہتر کرے، اور اسی طرح جو کلائمیٹ چینج یعنی موسمیاتی تبدیلیاں جو ہے اسی حوالے سے جو نقصانات ہو رہے ہیں، اس پہ بھی فوکس ہے۔ سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے، لیکن جو بدقسمتی سے جو پاکستان کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے، اگر ایک سائڈ پہ کلائمیٹ چینج سے جو نقصانات ہو رہے ہیں، لیکن اس دوسری سائڈ سے جو دہشت گردی، اسپیشلی جو TTP یا فتنہ الخوارج ہے، ان کے جو حملے ہیں یا ان سے جو خطرہ ہے وہ بھی، اور ساتھ یہی بھی کہا کہ ان کے جو سپورٹرز ہے، ان کی جو مالی معاونت کرتے ہیں، ایک سائڈ نے افغانستان کی طرف اشارہ کیا، اور جو ممالک فتنہ الخوارج یا TTP کی مالی معاونت جو کر رہے ہیں، اس کو بھی جو امن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ یہ جو دہشت گردی کی جو نئی لہر آئی ہے، اس سے خطے کی امن اور اسپیشلی پاکستان کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے۔ ساتھ ہی پرائم منسٹر نے جو عزم استحکام جو آپریشن ہے دہشت گردی اور انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے، اس کا بھی اعادہ کیا، اور یہ قسم کی خبردار کیا اس خطے کے دیگر ممالک کو کہ پاکستانی قوم، حکومت، ریاست ایک مصمم ارادہ کر چکے ہیں عزم استحکام کی صورت میں کہ جیسی بھی دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے یا جو مذہبی انتہا پسندی ہے، اس کا صفایا کریں گے، اور یہ ایک مصمم ارادہ ہے، اور یہ ارادہ پوری قوم کا ہے، اور عالمی جو برادری ہے اس کے ساتھ مل کے دہشت گردی کے جو لہر ہے اس پہ قابو پانے، یا جو کاؤنٹر ٹیررزم ہے، دہشت گردی کے جو خلاف جو پالیسیاں ہیں یا جو ڈھانچہ ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کی جو عزم کا ارادہ بھی کیا۔ اور افغانستان کے حوالے سے پرائم منسٹر نے بڑی ایک حقیقت پسندانہ بات کی کہ پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ افغانستان کے جو حالات ہیں وہ جلد از جلد جو ہے نا وہ معمول پر آ جائے، اور یہ پاکستان کی خواہش ہے کہ وہاں پہ خواتین کے ساتھ یا لڑکیوں کے ساتھ جو امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، اس کی پاکستان جو ہے وہ مخالفت کرتا ہے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ انسانی حقوق ہو یا سیاسی
جو آزادی ہے اس میں افغانستان اس قابل ہو جائے کہ دنیا کے جو توقعات ہے سیاسی آزادی کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے حوالے سے، اس میں اس ہو کہ اس کا احترام کریں اور عالمی توقعات پہ پورا اترے اور عالمی برادری کا ایک رکن کے طور پر جو ہے اس کے ساتھ آگے چلے۔ تو اسی طرح اسپیشلی جو عبوری حکومت، عبوری حکومت سے یہ بھی جو ہے توقع کی جا رہی ہے، اس طرح پوری دنیا کر رہی ہے، پاکستان کی بھی یہی توقع ہے کہ عبوری حکومت جو ایک سائڈ پہ وہ افغانیوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے، ان کی جو وہاں ان کی معیشت کو بہتر کرے، اور ساتھ ہی اقوام متحدہ پہ بھی زور دیا کہ افغانستان جو ہے اس وقت جس حالات سے افغان قوم جو فیس کر رہے ہیں وہ بڑے گمبھیر صورتحال ہے، تو دنیا کو چاہیے کہ فوری طور پر $3 ارب کا بھی مطالبہ کیا کہ وہ افغانستان کے عوام کے لیے فوری طور پر اس کا بندوبست کرے، تو اور بلکہ اپیل کی بین الاقوامی برادری سے، اور عبوری حکومت سے یہی توقع ہے کہ جتنے دہشت گرد تنظیمیں ہیں افغانستان میں، خواہ وہ القاعدہ ہے، فتنہ الخوارج ہے، یا TTP ہے، BLA ہے، مجید بریگیڈ وغیرہ جتنے بھی ہے جو افغانستان میں اس وقت جو ہے افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہی ہے وہاں پہ ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی کرے، اور ایٹ لیسٹ جس طرح پورے افغانستان پہ اس نے اپنی حکومت قائم کی ہے جو امارت اسلامی ہے، اسی طرح ان تنظیموں کو بھی اپنے زیر اثر لے آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واقعی اگر دیکھے تو دیگر مسائل بھی بات کی، لیکن اسپیشلی جو ہندوستان کا جو کردار ہے خطے میں خرابی امن میں، افغانستان کا جو کردار، یا افغانستان میں جو صورتحال ہے، یا افغانستان سے جو بین الاقوامی دنیا کے جو توقعات ہے، اس بھی بڑی پاکستان کی موقف کی جو ہے بڑی مؤثر انداز سے اس کو پیش کیا، اور اس طرح ساتھ ساتھ اس نے موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان جس طرح نپٹ رہا ہے اس میں بھی عالمی برادری سے اپیل کی کہ پاکستان کے ساتھ اسی حوالے سے، کیونکہ موسمیات کی جو کلائمیٹ کا جو مسئلہ ہے اس میں پاکستان کا کردار بہت کم ہے خراب کرنے میں، لیکن متاثر سب سے زیادہ پاکستان ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے موقف کو بڑے مؤثر انداز سے جو ہے بین الاقوامی فورم پہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے پیش کیا، اور آگے میں ڈیفینیٹلی دنیا بھی اس کا نوٹس لے گی، کیونکہ جتنی بھی پرائم منسٹر نے کہا یہ حقیقت پہ مبنی باتیں تھیں۔